بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اخلاقی امراض کے حوالے سے کچھ بات چیت چل رہی ہے، تو اس میں آج ہم بات کریں گے مداحنت کے مرض پر۔ مداحنت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی خوف کی وجہ سے، کسی کا لحاظ کرتے ہوئے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے سچائی پر قائم نہ رہیں اور اپنی رائے تبدیل کر لیں، یا اظہار اس طرح سے کریں کہ جیسے ہماری وہ رائے نہیں ہے، جبکہ ہمارا دل یا ہمارا ضمیر کسی اور بات پر مطمئن ہو، کسی اور رائے پر مطمئن ہو۔ یہ مداحنت کا جو مرض ہے یہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہم رشتہ داروں کی، سسرال کی، بہن بھائیوں کی، بڑے کی، چھوٹے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم بے شمار مواقع پر یہ کام کر جاتے ہیں کہ سچائی بیان نہیں کرتے۔ سچائی کوئی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، وہ مذہب کی ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کی ہو سکتی ہے، دنیا کے حقائق کے بارے میں ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کے بیچ میں جھگڑے کے درمیان کہی گئی باتوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، الزامات لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ تو ان سچائیوں کے لیے ہم بہت زیادہ ثابت قدمی کا اظہار نہیں کرتے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اس کا لحاظ کرتے ہوئے یا اس طرح سے معاملہ کرتے ہوئے ایسا کر دوں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ مداحنت کا یہ جو عادت ہمیں پڑ جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے، بچے ہوں تو ماں باپ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے، میاں ہو تو بیوی کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس طرح کی مداحنتیں ہم اختیار کر جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم عام زندگی میں اہم مواقع پر بھی حق پر قائم نہیں رہتے، کیونکہ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی رائے تبدیل کر دینا، سچ کی بجائے جھوٹ بول دینا، سچائیوں کے اقرار کی بجائے نجات کا راستہ تلاش کرنا، یہ ہماری عادت بنی ہوتی ہے۔ تو اہم مواقع پر بھی جب قوم و ملت کا مسئلہ ہو، دین ایمان کا مسئلہ بن جائے، اس موقع پر بھی ہم یہی راستہ اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ خرابی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے اصلاح کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ظلم بہت سارے وجود میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے ساتھ ظلم ناانصافی ہو گئی ہے اور آپ نے گواہی تبدیل کر دی، صرف اس لیے کہ اب آپ جس کے خلاف بولنے لگے ہیں وہ آپ کا بھائی ہے، یا آپ کے لیے وہ مشکل کا باعث بن سکتا ہے، یا آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ہم اس طرح سے حق گوئی کی بجائے مداحنت کے راستے پہ چلے جاتے ہیں اور پورے معاشرے کے لیے ظلم اور عدوان اور زیادتی اور ناانصافیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور خود اپنے لیے ایک ایسی عادت اپنا لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم کبھی بھی سچائیوں پر قائم رہنے والے نہیں بنتے۔ چنانچہ ہمارے دیس میں جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں، پبلک فورم پہ لوگ آ کے جھوٹ بول جاتے ہیں، ان کو کوئی حیا اور کوئی شرم نہیں آتی، کیونکہ گھر سے ہم نے سیکھا یہی ہے۔ ہم نے اپنے محلے میں، معاشرے میں، گھروں میں، بہن بھائیوں کے بیچ میں، دوستوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ مداحنت سیکھی ہے، کہ ہر موقع پر جب بھی ہمیں کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہو یا کسی کا لحاظ سامنے آ جائے، کوئی بڑا سامنے آ جائے، ہم سچائی پر قائم نہیں رہتے۔ مداحنت اور حکمت میں ایک فرق ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے تاکہ بات خراب نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ہم اس وجہ سے کہ مثال کے طور پر اس وقت جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ حکمت کے ساتھ اب جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کو ایسا راستہ اختیار کریں گے کہ آپ کو جھوٹ بھی بولنا نہ پڑے، ظلم بھی وجود میں نہ آئے آپ کی گواہی تبدیل ہو جانے سے یا آپ کی بات تبدیل ہو جانے سے، لیکن جھگڑا بھی پیدا نہ ہو، فساد بھی پیدا نہ ہو۔ اس طرح کے مواقع پر باتوں کو اس طرح سے سنبھال لینا کہ آپ جھوٹ سے بچ جائیں، ناحق گوئی سے بچ جائیں، دروغ گوئی سے بچ جائیں، مداحنت سے بچ جائیں، لیکن بات بھی آپ کسی طریقے سے کر سکیں، تو یہ حکمت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایسے مسئلے میں پھنسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا، اچانک ہم کسی کیفیت میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے موقعوں پر بھی اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ میں نے جھوٹ تو ہرگز نہیں بولنا، دروغ گوئی تو ہرگز نہیں کرنی۔ چھپانا اور جھوٹ بول دینا یہ دو باتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن چھپانا بھی بعض مقامات پر، بعض موقعوں پر جھوٹ کے برابر ہو جاتا ہے۔ مثلا جہاں گواہی دینی ضروری ہو وہاں اگر میں خاموش رہوں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں گونگا شیطان کہا گیا ہے، کہ جہاں پہ گواہی دینی چاہیے تھی وہاں میں خاموش رہا ہوں، جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ تو اس لیے خاموشی یعنی بات نہیں کی آپ نے، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گواہی کی طرح کا موقع نہیں ہے، کسی پر ظلم وجود میں نہیں آئے گا یا کسی کو نقصان نہیں ہوگا، تو اس موقع پر آپ خاموش رہ سکتے ہیں۔ لیکن دروغ گوئی
جھوٹ بول دینا، بات تبدیل کر لینا، حق کے خلاف بات کہہ دینا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں فتنے فساد کا ڈر ہو، جیسا میں پہلے عرض کیا کہ وہاں آپ اس طریقے سے اس میں سے نکلیں کہ فساد بھی پیدا نہ ہو اور آپ کو جھوٹ بھی بولنا نہ پڑے، مداہنت بھی اختیار نہ کرنی پڑے۔ یہ وہ پہلو ہیں زندگی کے جو معاشرے میں قائم رہنے چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے میں یہ مرض ختم ہو جائے تو پورا یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے دیگر امراض ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کون سی برائی چھوڑوں تو ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی؟ تو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ بولنے کا مطلب ہے کہ مثلا میں چوری کر کے آیا ہوں تو کہہ دوں نہیں میں نے نہیں کی۔ تو اگر میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں اور یہ مداہنت چھوڑ دوں تو بہت سارے امراض خود بخود میرے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مداہنت کو ہمیں ہر شخص کو، میں ہوں آپ ہوں، ہم سارے ہی اس کا شکار ہیں۔ اکا دکا کوئی نفیس وجود ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اکثریت ہماری اس مرض کا شکار ہے۔ گھروں میں، کاروبار میں، معاملات میں ہم ہر جگہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ لوگ آپ کے پیچھے، آپ کے سامنے اور بات کر رہے ہوں گے، کسی اور کے سامنے بات بدل کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ مداہنت کا شکار ہو گئے اس موقع پر۔ تو ایمان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، دین ایمان کے مسائل میں اور گواہی کے معاملے میں یہ بہت سنگین کبیرہ گناہ ہے۔ عام زندگی میں بھی یہ کبیرہ گناہ ہی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہماری دروغ گوئی سے، ہماری مداہنت سے کسی کو کیا نقصان ہونے والا ہے۔ تو ہم اپنی حقیقت میں وہ جرم کر جاتے ہیں جس کو قرآن مجید نے زور کہا ہے یا مداہنت کہا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچ کے رہنا ہے اور اپنا علاج یہ کرنا ہے کہ ہم جو چیزیں مداہنت کی وجہ سے ہمیں نقصان ہونے والا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے فوراً غور کریں کہ مجھے نقصان جو ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے کہ مجھے جو گناہ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے، یا مجھے مداہنت کا رویہ اختیار کر کے جو فائدہ ہوگا وہ اہم ہے کہ جو مجھے گناہ ہونے والا ہے وہ زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں فوراً اپنا جائزہ لینا چاہیے اور جو بات ہو وہ کہہ دینی چاہیے۔ بعض اوقات عام حالات میں، چھوٹی موٹی باتوں میں جب گپ شپ ہو رہی ہے اس میں بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن چلیے اس میں اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو وہ اتنا سنگین معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔